اسپیکر صاحب، اس کے بعد میں آج اپنی جو میں نے بجٹ کی تقریر کرنی ہے اس سے پہلے میں آج دعوت دینا چاہتا ہوں اپوزیشن کو اس چیز پہ. نو کراس ٹاک پلیز. اس چیز پہ کہ اس ملک میں 1970 کے بعد سارے الیکشنز کنٹروورشل ہوئے ہیں اور ابھی بھی بائی الیکشن سینٹ اس میں بھی کنٹروورسی ہو گئی. تو ہم نے بڑی کوشش کی ہے یہ 2 سالوں کے اندر کہ ہم کیا ریفارمز کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی الیکشنز ایکسیپٹ کرے، جو بھی ہارتا ہے وہ ایکسیپٹ کرے الیکشنز کو. تو اس میں ہم نے پوری ریفارمز تجویز دی ہیں، 1 سال سے پڑھی ہیں، اس کے اوپر کوئی اپوزیشن کی ابھی تک ڈبیٹ نہیں ہوئی. تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو کوئی گورنمنٹ اپوزیشن کی بات نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کی فیوچر ہے. اسپیکر صاحب، کیونکہ میری 21 سال زندگی انٹرنیشنل کرکٹ میں گزری، تو میں صرف اپنے تجربے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو اپنے اپنے امپائر ملک کھڑے کرتے تھے، اور ہوتا کیا تھا کہ جو ہارنے والا ہے وہ ہار نہیں مانتا تھا. کہتے جو ہارتا تھا مخالف ملک میں جا کے وہ کہتا تھا جی امپائروں نے ہمیں ہرا دیا. اور مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ میں ایز پاکستان کیپٹن پوری کیمپین کی، اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے کرکٹ ہسٹری میں پہلی دفعہ نیوٹرل امپائرز کھڑے کیے. اور آج دنیا کی کرکٹ میں نیوٹرل امپائرز بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے، اور جو ہارتا ہے وہ سب مان جاتے ہیں ہار. یعنی سارا جو کرکٹ کے اندر جو فیئرنس تھی وہ اس لیول پہ ہے کہ اب یہ ایشو ختم ہو گیا امپائرنگ کا. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم بھی الیکشن لڑیں اور کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ جی مجھے کوئی دھاندلی سے ہرا دیا جائے گا. پہلے دن میں نے تقریر کرنے کی کوشش کی، اپوزیشن نے نہیں کرنے دی، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. جب الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو بتانا تھا کہ کس طرح ٹھیک نہیں ہوئے. جب ٹرمپ نے کہا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو ان کے میڈیا اور پبلک نے کہا کہ ثبوت دو کہ ٹھیک نہیں ہوئے. ہم نے جب 2013 کے الیکشن میں کہا ٹھیک نہیں ہوئے تو ہم نے 133 میں سے 4 حلقے ڈیمانڈ کیے تھے کہ ان کی رینڈم آپ ان کی آڈٹ کر دیں. اگر یہ ٹھیک ہے ہم الیکشن مان جائیں گے. ہمیں نہیں، ان 4 حلقوں کو نہیں کھولا گیا. ایونچولی عدالت میں جا کے کیس لڑ کے 2-2.5 سال کے بعد کھلے، 4 میں دھاندلی نکلی. تو میرا اسپیکر صاحب آج اپوزیشن کو یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی اور ہم اس نتیجے پہ آئے کیونکہ جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی 2015 کے اندر، اور اس جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز تھی 2013 کے الیکشن کے اوپر، جو بھی انہوں نے کہا کہ بے ضابطیاں ہیں وہ ساری ہوتی تھی جب پولنگ ختم ہوتی تھی اور اس کے بعد جب رزلٹ اناؤنس ہوتا تھا. تو ہم نے اس کے اوپر جو سب اپنی ڈسکشن کر کے ایک نتیجے پہ آئے کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے، ای وی ایم مشینز. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ای وی ایم مشین جیسی الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دبتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے. تو وہ جو سارا پیریڈ ہے اس کے بعد جدھر ڈبل سٹیمپس ہوتے ہیں، جدھر وہ تھیلیاں کھلی ہوتی ہیں، وہ جو ساری چیزیں ہوتی وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ الیکشن ختم ہوتے ساتھ ہی رزلٹ آئے، اور پھر پیپر ٹریل ہو کہ جو بھی کوشچن کرنا چاہے تو اس کے پاس موقع ہو وہ جا کے کوشچن کر سکے. تو میں اگر ان کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے. لیکن یہ تو کوئی ہر الیکشن اگر آج آپ کچھ اس میں کوئی ریفارم نہیں کریں گے یہ تو پھر ہر الیکشن کے اندر یہی سلسلہ ہوگا، جس طرح بائی الیکشن، جس طرح سینٹ کے اندر. تو یہ ایک میری ریکویسٹ تھی. اچھا جی، اب میں اس بجٹ کے اوپر آتا ہوں.
میں اس بجٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے اپنی ویژن کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ویژن کیا پاکستان کی، اور جو بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے جو ایک ملک کی ویژن ہے۔ مجھے خوشی اس لیے، اور میں شوکت ترین آپ کو اور آپ کی ساری اکنامک ٹیم کو آج خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو میری ویژن تھی پاکستان کی، اس کے مطابق آپ نے بجٹ بنایا۔ اسپیکر صاحب، جب ہم نے 25 سال پہلے تحریک انصاف کو اس کو شروع کیا پارٹی کو، تو ہماری جو موٹیویشن تھی، جو میری موٹیویشن تھی، وہ ایک ہی تھی، جو کہ نظریہ پاکستان تھا۔ نظریہ پاکستان آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے، اسلامی فلاحی ریاست۔ یہ جو اسلامی فلاحی ریاست ہے، یہ نظریہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے، انہوں نے مدینہ کی ریاست سے لیا، کیونکہ وہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی۔ اب اسپیکر صاحب، ہم نے یہ کیوں، میں ذرا سارے ہاؤس کے لیے، اپنے یوتھ کے لیے، سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم پاکستان اسی فاؤنڈنگ فادرز کی ویژن کے اوپر واپس جائیں۔ وہ اس لیے ضروری ہے اسپیکر صاحب کہ اگر اس ہمارے ملک کی ویژن سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پاکستان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ پاکستان جب بنا تھا تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت کیوں کی تھی؟ کیونکہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے، علامہ اقبال اور قائد اعظم، انہوں نے جو ایک ویژن دی تھی پاکستان کی، اس کی وجہ سے سارے ہندوستان کے مسلمان بھی متفق تھے کہ یہ ملک بننا چاہیے۔ اور وہ ویژن علامہ اقبال نے، اور جو مسلمان دنیا کے سب سے بڑا پچھلے 300-400 سال میں سب سے بڑے ذہن تھے، انہوں نے اس ویژن کے اندر جب کہا تھا کہ مسلمان جب بھی اٹھتا ہے، مسلمان کا سویلائزیشن مدینہ کی ریاست کے بعد جب بھی اٹھا ہے، وہ واپس گیا ان پرنسپلز کے اوپر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اسٹیبلش کیے تھے۔ تو وہ پرنسپلز تھے جس کی وجہ سے ایک قوم اٹھی۔ تو میں اسپیکر صاحب آج بریفلی وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک اتنا عظیم سویلائزیشن کھڑا ہو گیا، اور کبھی اتنی تیزی سے ایک سویلائزیشن نہیں کھڑا ہوا۔ جب مدینہ پہنچے رسول اللہ، تو انہوں نے مدینہ کی ریاست میں جو پرنسپلز طے کیے، یہ دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ان کے مدینہ کے آنے کے بعد 13 سال کے بعد جو ایک سپر پاور تھی، وہ ان کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیکے، بیزنٹائن امپائر، اور 14 سال کے بعد پرشین امپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد جو وہ سویلائزیشن انہوں نے سیٹ اپ کیا، وہ دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن تھا۔ اس نے صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں پھیل گیا، انہوں نے جو سویلائزیشن سیٹ اپ کیا، اس کی وجہ سے جو آج ماڈرن دنیا بنی ہے، وہ اس سویلائزیشن نے سارے جو گریک فلسفیز جو دنیا میں، جو ہندوستان میں فلسفیز تھی، ان کی ٹرانسلیشنز کی، ان کو ڈیولپ کیا۔ ہر فیلڈ میں وہ آگے نکلے، سائنس میں، میڈیسن میں۔ اور اس کے بعد وہ جب بعد میں ہمارا جب سویلائزیشن نیچے گیا تو یورپ نے ٹیک اوور کر لیا۔ تو وہ کیا اصول تھے؟ وہ 3 اصول تھے، اور جو ہم نے اپنی پارٹی بنائی 25 سال پہلے تو ہم نے وہ 3 اصول رکھے: انصاف، انسانیت اور خودداری۔
اور یہ تین ہماری ویژن سٹیٹمنٹ میں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے یہ تین پرنسپلز. اس سے پہلے میں آج اپنی اکنامک ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہماری جو اکنامک ٹیم ہے اور جس میں جب سے ہماری گورنمنٹ آئی اور اب تک جس نے بھی ہماری اکنامک ٹیم میں شرکت کی سارے مستحق ہیں آج مبارک کے بھی اور خراج تحسین کے بھی. اس ہال میں ہمارے اسپیکرز نے سب نے بتایا کہ کس طرح کا پاکستان ہمیں ملا. جب ہماری گورنمنٹ آئی تو جو سب سے بڑے ہمیں پرابلم تھا وہ جو ٹرم استعمال کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ میں عام لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ڈالرز کتنے آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کتنے ڈالرز جا رہے ہیں. اس کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا. اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو کرنسی تھی وہ خطرے میں تھی کیونکہ اتنا بڑا جب خسارہ تھا ڈالرز کی کمی تھی. ڈالرز کی کمی تھی تو ڈالرز نے اوپر جانا تھا, کرنسی نے ڈی ویلیو ہونا تھا. اس کے لیے جو سب سے بڑا ہمیں آتے ساتھی سروائیول کا جو شروع میں پیریڈ تھا, ہم سب نئے تھے, ٹیم نہیں تھی, تجربہ نہیں تھا, تو اس کے اندر اتنے بڑے کرائسس میں اس لیے اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے بڑے مشکل قدم اٹھائے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے. تکلیف دہ تھے اور اسپیکر صاحب وہ تکلیف دہ ایسے تھے کہ آپ ایک ملک اگر گھر کی مثال لے لیں, میں سب کے لیے ایک آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے جو بھی آج دیکھ رہے ہیں سب کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا مشکل تھی پاکستان کو. ایک گھر مقروض ہو جاتا ہے, آمدنی اور خرچے میں بڑا خسارہ ہو جاتا ہے, کرایہ دار آ رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں پیسے مانگنے کے لیے, قرضے لیے ہوئے ہیں, تو وہ گھر کیا کرتا ہے؟ وہ صرف دو چیزیں کر سکتا ہے, اپنے خرچے کم کرتا ہے اور اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. تو جب وہ اپنے خرچے کم کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے گھر کو. خرچے جب کم کرتا ہے, اگر آپ کے بچہ ایک اچھے سکول میں جا رہا ہے اس کو آپ کو نکال کے دوسرے اس سکول میں گورنمنٹ سکول میں ڈالنا پڑتا ہے. اگر آپ کا گاڑی ہے تو موٹر سائیکل ہو, اگر موٹر سائیکل ہے تو سائیکل لینا پڑتا ہے. وہ جو بھی گھر اس سچویشن میں ہوتا ہے اس کو اس مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے جب تک اس کی آمدنی اوپر نہیں آتی. تو ہمارے لیے وہ مشکل فیصلے کرنے تھے, لوگوں کو تکلیف ہوئی, عوام بڑی مشکل سے گزری اور کئی ابھی بھی گزر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جب ایک ملک مقروض ہو جائے اور جب ایک ملک اس مشکل میں پڑ جائے, اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کا. کوئی بھی ملک لے لیں, جب ترکی میں پرائم منسٹر تب اردوغان آئے تو ان کو بھی جب ترکی کو جو وہ بھی قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو بھی IMF کے پاس جانا پڑا, لیکن وہ بھی 2-3 سال مشکل وقت سے گزرے. تو مجھے آج یہ خوشی ہے کہ ہماری اکنامک ٹیم نے جس طرح کے فیصلے کیے, جس طرح ہم وہ چیلنجز لیے اور جس طرح ان چیلنج ہم اس وقت ایک خوددار حکومت کھڑی ہو کے کہتی کہ یہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں. اگر ہم کرتے ہم ان کو بچا لیتے, ادھر سے بھی خون کو بچا لیتے جو ہوا ہے وہاں افغانیوں کا, اور دوسری طرف ان کو بھی ایک بہتر ٹائم پہ یہ نکل سکتے تھے. اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ جی کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے, ایگزٹ ڈیٹ دے دی کہ ہم جا رہے ہیں. اب جب وہ جا رہے ہیں تو پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح آپ ان کو ٹیبل پہ لے آؤ. ہمارے پاس کیا لیوریج ہے ان کو ٹیبل پہ نہ سوائے کہ ان کے کوئی خاندان یہاں بسے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے خاندانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں؟ کیا کرے؟ اور پاکستان تو صرف ان کو کہہ سکتا ہے نا کہ ملٹری سولوشن کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہاں سول وار لمبی ہو جائے گی طالبان کو, اور سول وار لمبی ہوگی, افغانستان کی بھی تباہی ہے اور پاکستان اس کے بعد وہ ملک ہے جس کو نقصان ہوگا. لیکن اس کے بعد جب وہ ڈیٹ دے چکے ہیں, اس سے زیادہ ہم لیوریج کیا کریں؟ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, میں پریزیڈنٹ غنی کو بھی ملا ہوں, میں ان کے افغانستان بھی گیا, ان کے یہاں بھی لیڈرز کو ملا, میں ان کو سمجھا کے
یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا انٹرسٹ ہے افغانستان میں اس وقت امن ہو. ہم آگے اکانومی کا سوچ رہے ہیں, ہم سینٹرل ایشیا کا سوچ رہے ہیں, ہماری ریجنل ہماری ٹائز ہیں تاجکستان کے ساتھ, ازبیکستان کے ساتھ, ریلوے ہم بن رہے ہیں, ہم تو آگے کا سوچ رہے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں امن ہو, ہم نہ کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتے ہیں افغانستان میں. ہم نہ کوئی فیوریٹس چاہتے ہیں, نہ ہم کوئی پارٹیز کو چوز کرنا چاہتے ہیں. جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے. اب اسپیکر صاحب, اب میں صرف 2 آخر میں اپیل کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اپنے اوورسیز پاکستانیز کو, سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ریمیٹنسز, ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان میں بھیجی. آج $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ آج 11 مہینے سے سرپلس میں چلا گیا ہے, وہ نہ ہوتا کہ اگر وہ اس طرح پاکستان کی مدد نہ کرتے اس مشکل وقت پہ, اور ہمیں انہوں نے جس طرح ریمیٹنسز بھیجی. آگے جو میں پرابلم دیکھ رہا ہوں, جیسے جیسے ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے, جو پرابلم آنا ہے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر آنا ہے. یعنی کہ ہماری جیسے امپورٹس بڑھتی جائیں گی, اکانومی گرو کرتی جائے گی, تو پریشر آنا ہے ہمارے روپے کے اوپر اور کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر. تو شارٹ ٹرم کے اندر میں اوورسیز پاکستانیز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ آپ کا ملک ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ باہر جا کے جو بھی دنیا میں آپ باہر چلے جائیں, اپنے ملک جیسی کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے آج بڑی ایک تکلیف دہ آج میں نے سٹوری پڑھی. کینیڈا کے اندر ایک تو پہلے پاکستانی خاندان کو انہوں نے ایک گاڑی, ان کا جو انتہا پسند تھا, اس نے گاڑی چڑھا دی. اب کل میں نے پڑھا اخبار میں کہ 30-32 سال کا پاکستانی نوجوان جو وہاں گیا ہوا تھا اپنی فیملی کو لے کے, وہ اس کی آج بیان تھا, اس کو چاقو مارا انہوں نے اور وہ ہاسپٹل میں. وہی ریسسٹ, یہ جو اسلاموفوبیا کی وجہ سے جو وہاں کے ریسسٹ ہیں. تو اس نے جو سٹیٹمنٹ دی, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں, میں تو یہاں روزی کمانے آیا تھا, اب مجھے خطرہ ہو گیا اپنی بیوی اور بچوں کو. تو یہ سارے اوورسیز پاکستانیوں کو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہم بدقسمتی سے آپ کو نوکریاں یہاں نہیں دے سکے, آپ کو باہر جانا پڑا, اور آپ وہاں کام بھی اچھا کر رہے ہیں, کئی بڑے ایکسل کر چکے ہیں. لیکن یہ ضروری آپ کے لیے کہ آپ کا ملک تکڑا ہو, کہ اگر آپ کو مشکل پڑے اس طرح کی, تو آپ کو یہ ہو کہ میں اپنے ملک میں واپس جا سکتا ہوں. اس لیے کاشف اس لڑکے کا نام تھا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اوورسیز, اب ہم پاکستان صحیح راستے پہ نکلا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری طرح اس ملک کی اس میں انویسٹ کریں, بزنسز کھولیں. ہم اب پوری طرح, میں خود لیڈ کر رہا ہوں کہ ہم ہر قسم کی رکاوٹیں دور کریں آپ کے لیے, ریگولیشنز کام کریں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں, تاکہ آپ آئیں, بینکوں میں ہمارے پیسے رکھوائیں. کیونکہ یہ جو شارٹ ٹرم ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر جو پریشر پڑے گا, وہ صرف اور صرف اوورسیز پاکستانی شارٹ ٹرم میں کر سکتے ہیں. اس کے بعد فورن انویسٹمنٹ بھی ہے, ہماری ایکسپورٹس. مجھے بڑے فخر سے میں کہتا ہوں کہ جو ایکسپورٹس کے اندر اب جو اوپر گئی ہیں, تو ہم آہستہ آہستہ تو صحیح راستے پہ نکل چکے ہیں کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. لیکن تھوڑے وقت کے لیے میں اپنے اوورسیز پاکستانی کو اپیل کروں گا, اور اس کے بعد میں اپنی قوم سے, اب میں یہ میرے لیے کافی مشکل چیز ہے یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جب ایک ملک کا سربراہ
باہر جا کے دوسرے ملکوں میں ملک کے لیے قرضے یا پیسے لینا چاہتا ہے. یہ میری 3 سال میں 2 مہینے کم جو ابھی پیریڈ گزرا ہے سب سے مشکل پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے جا کے قرضے مانگ رہے ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں ملک کے لیے. یہ چلے میرے لیے تو ہے مشکل, لیکن یہ قوم نیچے جاتی ہے. جس قوم کا لیڈر جا کے پیسے مانگ رہے ہیں وہ قوم کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان عظیم قوم ہو. آپ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں 4-5 ملک ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں. یہ وہ ملک ہے, اور میں سب سے بڑا ریسیپینٹ ہوں. شوکت حرم کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہوں, نمل یونیورسٹی کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہوں. 2 ہاسپٹل بن چکا, تیسرا کراچی میں سب سے بڑا ہاسپٹل, سب کے لیے پیسے دیتے ہیں. اتنے کھلے دل کے لوگ نہیں ہیں دنیا میں جتنے یہ ہیں. لیکن اسپیکر صاحب, جب ٹیکس دینا ہوتا تو ٹیکس نہیں دیتے. دنیا میں سب سے کم ہم ٹیکس دیتے ہیں. 22 کروڑ ہماری آبادی ہے, مشکل سے 22 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. 22 لاکھ لوگ کیسے اٹھا سکتے ہیں بوجھ 22 کروڑ لوگوں کا؟ یہ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیسے ہم انفراسٹرکچر ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیسے ہیومن ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں؟ تعلیم سے کیسے کر سکتے ہیں جب پیسہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس؟ ابھی میرے سارے ایم این ایز باری باری میرے پاس آئے پروجیکٹس لے کے, کم از کم کو 500 ارب روپے کے پروجیکٹس مجھے دے دیے, جی یہ بھی بنا دو وہ بھی بنا دو. تو کیسے بنائے جب پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ اور پیسے تب آئیں گے جب آپ ٹیکس دیں گے یہ لوگ. میں اپنی طرف سے سب کو یہ اشور کرتا ہوں کہ پورا زور لگا رہے ہیں ہم کہ اپنے اوپر ہم خرچے نہ کریں. پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کتنا ہم نے, اور ہاؤس اور اس کے میں 108 کروڑ روپیہ 3 سالوں میں ہم نے اپنا ایکسپینس کام کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے کیا. 2 سال میں پاکستانی فوج نے اپنا بجٹ فریز کر دیا. ہم نے پوری کوشش کی ہے آسٹیرٹی کی. لیکن اب قوم کو سامنے آنا پڑے گا. اگر ہم نے خوددار قوم بننا ہے ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا. اس کو جس طرح آپ اس کو زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں, جس کھلے دل سے زکوٰۃ دیتے ہیں, خیرات دیتے ہیں, تو ٹیکس, یہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں آج کیونکہ ہم اب پورا, میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوری چھوٹ دی ہے بزنسز کو. مجھے اتنا بھی پتا ہے کئی بزنس نے اتنا پیسہ بنایا جتنا کبھی نہیں. خود مجھے بزنس مین نے کہا کہ ہمارا کبھی اتنا پیسہ نہیں بنا. تو یہ ضروری ہے, سب بزنسز سب کو کہتا ہوں کہ آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. پیسے دیانتداری سے پیسے دینے چاہیے. ہمارا کام ہے کہ ہم ایف بی آر کو ٹھیک کریں گے کہ ایف بی آر میں ہراسمنٹ کا جو ایشو ہے آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تاکہ انسانوں کا کانٹیکٹ نہ ہو. لیکن عوام کا بھی آپ کا کام ہے کہ اگر آپ دنیا میں خودداری سے پھرنا چاہتے ہیں, ہر پاسپورٹ کی دنیا میں عزت چاہتے ہیں, تو آپ کو اب اس طرح ٹیکس دینا پڑے گا جس طرح اسکینڈینیویا کے لوگ دیتے ہیں, جو کہ آج خوشحال معاشرہ ہے. خوشحال معاشرہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم دیانتداری سے ٹیکس نہیں دیں گے. تو میری اپیل ہے آج سب کو کہ ہمارا ٹارگٹ سٹف ہے. ہم نے تقریباً 6,000 ارب روپیہ اکٹھا کرنا ہے ٹیکسز میں, 5,800 ارب روپیہ ہم نے اکٹھا کرنا ہے جو ہمارا ٹارگٹ ہے. اس کے اوپر ہم یہ جو نیا ہم نے اب فیصلہ کیا کہ جس طرح امریکہ کے اندر ٹیکس فراڈ کا مطلب جیل, ٹیکس فراڈ کیا آپ جیل میں گئے. یہاں ہم کرنے لگے تھے لیکن ہمیں آیا کہ جی ایف بی آر کو لوگوں کو اعتماد نہیں. اب فائنانس منسٹر کے نیچے کمیٹی بنے گی, جو ولفل ٹیکس ڈیفالٹ ہوگا ہم اس کو جیل میں ڈال دیں گے. کیونکہ اگر ہم نے یہ نہ پیسہ اکٹھا کیا, ابھی بھی ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں, انہوں نے اس کے بعد ہمیں کہنا ہے کہ جی اس کے اوپر ٹیکس لگاؤ اور جی ایس ٹی لگاؤ اور چیزوں کے اوپر اور کھانے, تو لوگ تکلیف میں جائیں گے. تو لوگوں کے آپ سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ اگر ہم سارے لوگ تھوڑا تھوڑا ٹیکس دے دیں گے تو ہمارا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا اور پھر ہمیں لوگوں کے اوپر مشکلیں نہیں ڈالنی پڑیں گی. آخر میں بس اسپیکر صاحب میں اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں تقریر کہ ہمارا ایک ایشو ہے پاکستان کا جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہے اس وقت ہندوستان کی حکومت ظلم کر رہی ہے. میں
آج اس کے اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ 5 اگست اس سے پہلے بھی کشمیریوں کے اوپر ہندوستان کی حکومت ظلم کر رہی تھی. پیلٹ گنز کا استعمال، لوگوں کو اٹھا لینا، ان کو ایک ایسا ٹریٹ کرنا جیسے جب سے یہ بی جے پی کی حکومت آئی ہے، یہ جو RSS کا ایجنڈا ہے، ان کو ہر قسم کی تکلیف میں تھا. لیکن 5 اگست کے بعد ظلم کی انتہا ہو گئی. تو میں آج اس پلیٹ فارم سے اس لیے ان کا نام لینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی. میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی ساری قوم کی طرف سے. کوئی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طرح کا انہوں نے جو 80 لاکھ کشمیریوں کے اوپر 8 لاکھ ہندوستان کی فوج بٹھا دی اوپر جا کے، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا، لوگوں کو، نوجوانوں کو پکڑ کے باہر لے گئے، ان کی لیڈرشپ کو اندر ڈالا. کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ کھڑے ہوں گے. تو آج اس ہال سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان ان کشمیر، ان دلیر کشمیریوں، ان کی خاص طور پہ خواتین جس طرح وہ کھڑی ہوتی ہیں، جس طرح وہ باہر جاتی ہیں، ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں، ان کے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو مرضی لوگ کہیں کہ جی یہ کچھ کرنے لگے ہیں کمپرومائز، کسی قسم کی، جب تک ہم ہندوستان سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بحال نہیں ہوگی، جب تک جو 5 اگست کے انہوں نے جو قدم اٹھائے ہیں وہ واپس نہیں لیں گے، تب تک کوئی نہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. میں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے عملے کی طرف سے کی گئی غیر معمولی محنت کی تعریف کرتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی تا خطاب کو وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چھ پاکستان یو فلاحی ریاست طرف روان تے مونږ به پخپل خود مختاری باندې چرې هم سمجھوتا ونکړو. هغه معاشره همیشه کامیابیږي چې د قانون حکمرانی وي. دې سره وزیر اعظم عمران خان دا هم ویلی دی چې غریبي طبقې ته مونږ سکالرشپ ورکو. 1 کروڑ 6 لک خاندانونو ته به احساس پروګرام لاندې سبسډي ورکړل کیږي. یو نوی پروګرام راوړو کامیاب پاکستان په نوم باندې. پروګرام لپاره 15 ارب روپے خودی شوی دی. پروګرام لاندې به بغیر سود نه قرضې ورکړل کیږي او ځوانانو ته به کاروبار لپاره قرضې هم ورکړل کیږي. په دې اړه به مزید تفصیلات اخلو. خپل همکار اجاز یوسف زینا. جی اجاز، وزیر اعظم عمران خان خپل تقریر کې نور څه ویلي دي؟